اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے اور انہیں آزمائشوں میں بھی ڈالتا ہے، انہیں عرفہ و اعلیٰ مقامات اور مراتب بھی عطا فرماتا ہے اور انہیں بہت کٹھن مراحل اور مشکلات سے بھی گزارتا ہے۔ تو یہ زندگی کا نشیب و فراز ہے، لیکن جس کی آزمائش جس قدر سخت ہوتی ہے اس کا رتبہ، اس کا مرتبہ اتنا ہی اعلیٰ ہوتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو تاریخ میں ایک مثال ایسی بھی ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بہت آزمائشوں سے گزارا، انہیں بھی بہت کٹھن مراحل طے کرنا پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے رب مجھے پاک باز بیٹا عطا فرما دے، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب حضرت ابراہیم نے نیک پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا، جس کا نام اسماعیل رکھا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ماں باپ کی آنکھوں کا نور، والدین کی دیرینہ چاہتوں کا مرکز۔ اب آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا، حکم آتا ہے اپنی بیوی اور بیٹے کو صحرا میں چھوڑا۔ حضرت ہاجرہ کو لیا، چھوٹے سے بچے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، کتنی چاہتوں کے بعد، کتنی دعاؤں کے بعد بار بار رب سے مانگا ہے رب ہب لی من الصالحین، تو اللہ تعالیٰ نے پیشانی میں نور محمدی چمک رہا ہے، خوبصورت بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں عطا فرمایا، اور اس کے بعد پھر حکم دے دیا کہ اس کو صحرا میں چھوڑاؤ۔ اب حضرت ہاجرہ کو لیا، حضرت اسماعیل کو لیا، بے آب و گیا صحرا میں چھوڑ آئے۔ 13 سال بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ یہ لوگ پھر واپس مل گئے۔ پھر ایک آزمائش کا اور مرحلہ شروع ہوا۔ قرآن میں آتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، اب جب یہ بیٹا ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا، یعنی جب اس عمر کو پہنچا جب ایک بیٹا باپ کا بازو بن جاتا ہے، جب اس عمر کو پہنچا جب ایک بیٹا باپ کا سہارا ہوتا ہے، جب باپ کے کاموں میں وہ ہاتھ بٹانے لگتا ہے، جب وہ باپ کا دست و بازو بن جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے سورۃ الصافات میں یہ موجود ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، کہ جب وہ دوڑ بھاگ کی عمر کو پہنچے، قَالَ، تو حضرت ابراہیم کیا کہنے لگے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی اریٰ فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تریٰ، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تب تم دیکھ لو تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کیا رائے ہے۔ وہ سعادت مند بیٹا کہتا ہے یا ابت، اے میرے والد محترم، افعل، کر دیجئے ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے یا بنیا انی اریٰ فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تریٰ، یہاں بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد محترم، آپ کو جس چیز کا حکم ملا ہے آپ وہ کر دیجئے، آپ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیجئے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیں، یہ ہوتی ہے حکم کی تعمیل، یہ ہوتی ہے اپنے رب کی فرما برداری، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو، اپنے بندوں کو کس کس کٹھن راستوں اور مراحل سے گزارا ہے، کتنی مشکلات سے گزارا ہے، کتنی آزمائش میں ڈالا۔ ایک باپ کہ جس کے پاس اتنی چاہتوں ہو، اتنی دعاؤں کے بعد بیٹا آیا ہو، وہ بھی اتنا خوبصورت، اتنا پیارا، اتنا نیک، اتنا فرما بردار، جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچا اور پھر حکم ہو رہا ہے باپ کو کہ بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو، بیٹے کی گردن پر چھری چلا دو، بیٹے کو ذبح کر دو۔ فلما اسلما، جب دونوں مان گئے، جب دونوں راضی ہو گئے، جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل، جبین کے بل لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ، پھر ہم نے انہیں ندا دی، أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين، بے شک آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوا، نادیناہ یا ابراہیم قد صدقت
صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وحی کی کہ اے ابراہیم آپ اپنی آزمائش میں پورے اتر گئے، آپ کو جو خواب دکھایا گیا تھا آپ نے وہ سچ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی قربانی پیش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی قربانی کو بھی قبول فرما لیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کو بھی تحفظ دے دیا اور ان کی جگہ ایک مینڈے کو ذبح کر دیا گیا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ اور پھر خود قرآن میں اللہ فرما رہا ہے انا ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت صریح آزمائش تھی، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اسے ایک ذبح عظیم کے فدیے کے طور پر دے دی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو وہی قربانی ہے، وہی سنت ابراہیمی چلی آ رہی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو سنت تھی، قربانی کی سنت، دراصل اس میں حکم جو تھا وہ اللہ کا تھا، اور اللہ کے حکم کی تعمیر کس طرح کرنی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو پھر کوئی لئی تو اللہ سے کام نہیں لینا، شاید ایسا ہو جائے، شاید کوئی گنجائش نکل جائے، نہیں، جب اللہ کا حکم آ گیا تو بس آنکھیں بند کر کے رب ذوالجلال کے حکم کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ کے حکم کی تعمیر کرنی ہے۔ اور قربانی کا، سنت ابراہیمی کا یہی پیغام ہے، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے، جب بھی آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آ جائے تو پھر اس میں ذرا بھی غفلت نہیں برتیں، پھر اپنے آپ کو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر کر دیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہہ دیں کہ جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔